بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اربوں خربوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی اولاد، ان کی آل پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آپ کی، میری اور تمام امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ پیارے دوستو، کوفہ کے زاہدین میں سے ایک حضرت سعد زاہد گزرے ہیں۔ انہوں نے نقل کیا ہے کہ کوفہ میں ایک نوجوان نہایت عابد و زاہد تھا جو ہمیشہ مسجد میں رہتا تھا اور حسین و جمیل تھا۔ ایک عورت نے اس کو دیکھا تو اس کے عشق میں مبتلا ہو گئی اور اس نے راستے میں کھڑے ہو کر اس کو پھسلانا چاہا۔ جب وہ مسجد جا رہا تھا تو اس نے اس سے کہا، اے نوجوان، میری ایک بات سن لو۔ مگر اس نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور چلا گیا۔ پھر جب وہ مسجد سے لوٹ رہا تھا تو وہ اس سے کہنے لگی کہ ایک بات میری سن لو، پھر جو چاہے کرنا۔ نوجوان نے کہا، یہ عام راستہ ہے جہاں بات کرنا تہمت سے خالی نہیں، اور میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ خواہ مخواہ اپنے اوپر تہمت لگواؤں۔ وہ عورت کہنے لگی کہ میں بھی اس کو جانتی ہوں اور تمہارا جو مقام ہے وہ بھی مجھے معلوم ہے کہ تم عابد و زاہد لوگ ایک شیشہ کی طرح ہو جس پر ایک معمولی سا دھبا بھی اس کو عیبدار بنا دیتا ہے۔ مگر مختصر بات کرنا چاہتی ہوں، وہ یہ ہے کہ میرے بارے میں ذرا اللہ سے ڈرو، میرا رواں رواں تمہاری محبت میں گرفتار ہے۔ یہ سن کر وہ نوجوان اپنے گھر چلا گیا اور نماز پڑھنا چاہا تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیسے پڑھے۔ اس نے ایک کاغذ اٹھایا اور اس عورت کو ایک خط لکھا اور باہر نکلا تو دیکھا وہ وہیں کھڑی ہے۔ اس نے وہ خط اس کو دیا اور اپنے گھر آ گیا۔ اس میں لکھا تھا کہ اے عورت، جان لے کہ بندہ جب اللہ کی نافرمانی اول مرتبہ کرتا ہے تو وہ اس کو معاف کر دیتا ہے، اور جب دوسری بار کرتا ہے تو اس کی ستاری کرتا ہے، اور جب تیسری بار کرتا ہے تو اس پر قدر غصہ ہوتا ہے کہ زمین و آسمان، شجر و پہاڑ اور جانور سب کے سب اس پر تنگ ہو جاتے ہیں۔ ہر قسم کے زخموں اور دردوں کا علاج کرتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ لہٰذا اسی کے دربار میں جا کر اس سے سوال کر، میں تو تیرے سے ہٹ کر اس آیات میں مشغول ہوں کہ ترجمہ، لوگوں، اس قریب آنے والے دن سے ڈرو جب کہ کلیجے خوف و دہشت سے منہ کو آ رہے ہوں گے، اس حال میں کہ وہ گٹ رہے ہوں گے۔ گنہگار کا کوئی دوست ہوگا نہ کوئی سفارشی جس کی بات مانی جائے۔ وہ اللہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور اس کو بھی جو سینوں میں پوشیدہ ہے۔ اس آیت سے بھاگ کر کوئی کہاں جا سکتا ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ عورت چلی گئی اور پھر چند دنوں کے بعد آئی اور راستے پر کھڑی ہو گئی۔ اس نوجوان نے اس کو دیکھا تو دور ہی سے اپنے گھر واپس ہونے لگا۔ اس عورت نے اس سے کہا، اے نوجوان، واپس نہ ہو، آج کے بعد اللہ کے سامنے ہی ہماری ملاقات ہوگی۔ پھر بہت روئی اور کہنے لگی، کوئی نصیحت کیجیے۔ اس نے اس کو نصیحت کی کہ اپنے نفس کی حفاظت کرنا، اور یہ آیت پڑھی۔ ترجمہ، اللہ کی ذات وہ ہے جو تم کو رات میں اپنے قبضہ میں لے لیتا ہے اور تم جو کچھ دن میں کرتے ہو اس کو جانتا ہے، پھر دن میں تم کو اٹھا دیتا ہے تاکہ مقررہ مدت پوری ہو جائے، پھر اسی کی جانب تم کو لوٹنا ہے۔ پھر وہ تم کو بتائے گا کہ تم کیا عمل کیا کرتے تھے۔ وہ عورت سر جھکا کر سنتی رہی اور پہلے سے زیادہ اس پر بکاؤ گریہ طاری ہو گئی۔ پھر افاقہ ہوا تو اپنے گھر گئی اور اس نے اللہ سے توبہ کی اور گھر کو لازم پکڑ لیا اور عبادت میں مشغول ہو گئی، اور اسی پر اس کی وفات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس عورت کی طرح ہمیں بھی گناہوں سے بچنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔